یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور فتح منا میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، آج ہم جس رسول کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے توما رسول، جسے شکی رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ توما کے نام کا مطلب کیا ہے۔ اردو میں توما کے نام کا مطلب ہے امن لانے والا، مقدس، جڑواں یا توام۔ انگلش میں توما کو تھومس کہتے ہیں اور اس کے نام کا مطلب ہے پیس برنگر، بلیسڈ ٹوین۔ میرے پہلی 3 اناجیل میں سوائے 12 شاگردوں کی فہرستوں کے توما کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ متی کی انجیل اس کے 10 باب اور اس کی 3 آیت میں وہ 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 18 آیت اور لوکا کی انجیل اس کے 6 باب اور 15 آیت میں اس کا نام 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کے 1 باب اور اس کی 13 آیت میں یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب بالا خانہ میں شاگردوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا نام 6 نمبر پر آتا ہے۔ اگرچہ پہلی 3 اناجیل میں توما کا نام صرف شاگردوں کی فہرست پہ ملتا ہے، لیکن یوحنا کی انجیل میں ایسے 3 واقعات قلم بند ہیں جن سے ہمیں توما کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ 3 واقعات جن میں توما کا ذکر ملتا ہے، ان میں سے پہلا واقعہ لازر کی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا واقعہ ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 11 باب اور اس کی 1 سے 16 آیت میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یسوع کی زمینی خدمت اختتام پذیر ہونے کو تھی۔ میرے عزیزو، اگرچہ خداوند یسوع مسیح نہایت ہر دل عزیز اور مشہور تھا، مگر مذہبی لیڈر اس سے سخت عداوت رکھتے تھے۔ انہوں نے کئی دفعہ بھیڑ کو اکسانے کی کوشش کی کہ اسے سنسار کر دیں۔ یسوع یروشلم کے علاقے سے نکل کر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے بپتسمہ دیا کرتا تھا اور وہیں رہا۔ اچانک ان کو خبر ملی کہ یسوع کا عزیز دوست لازر بیمار ہے۔ 2 دن انتظار کرنے کے بعد یسوع نے کہا کہ آؤ پھر یہودیہ کو چلیں۔ شاگردوں نے کہا کہ اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے۔ یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ شاگردوں نے کہا اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو لازر کی موت کے بارے میں کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہتا ہے۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا ہے، اور یہ بھی کہ میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ، کیونکہ یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بیماری خدا کے جلال کے لیے ہے۔ یسوع یہودیہ واپس جانا چاہتا تھا۔ اگر ہم 16 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے، پس توما نے، جسے توام کہتے تھے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ توما کو اکثر شکی کہا جاتا ہے۔ کیا اس واقعہ میں اس کی جرأت اور دلیری اس کی شک پرستی کی ساری کسر نہیں نکال دیتی؟ جب 12 شاگرد واپس جا رہے تھے تو یہ بات خودکشی کے جیسے معلوم ہو رہی تھی، مگر یہ توما تھا جس نے جرأت کی وہ چنگاری سلگائی جس نے باقی شاگردوں کو بھی مضبوط کیا۔ توما واقعی مسیح کی خاطر مرا، مگر کچھ برسوں کے بعد۔ میرے عزیزو، وہ دوسرا واقعہ جس میں ہمیں توما کا ذکر ملتا ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب 1 سے 7 آیت میں قلم بند ہے۔ یہ واقعہ مسیح کی تصلیب سے پہلے بالا خانے میں ہوا، جب یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ جب یسوع نے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو، تو توما نے فوراً کہا اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانیں گے؟ اس پر جو جواب یسوع نے دیا وہ یہ تھا، یسوع نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔
میرے عزیزو، یہ وہ جواب تھا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیشہ کی راہ تک جانے کا راستہ صرف یسوع ہے۔ میرے عزیزو، تیسرا واقعہ جس میں ہمیں توما کا ذکر ملتا ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کے 20 باب اور اس کی 19 سے 29 آیت میں قلم بند ہے۔ اس واقعے کا تعلق قیامت المسیح سے ہے۔ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بالا خانہ میں شاگردوں پر ظاہر ہوا تو توما وہاں موجود نہ تھا۔ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بالا خانہ میں شاگردوں پر ظاہر ہوا تو توما وہاں موجود نہ تھا۔ یسوع شاگردوں کے بیچ میں آ کھڑا ہوا۔ جب شاگردوں نے زندہ مسیح کو دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یسوع نے ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اس کے بعد یسوع نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو شاگردوں کو دکھایا۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ یسوع نے ان سے کہا، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد یسوع نے شاگردوں پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو، اور کہا، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ کیونکہ توما اس وقت وہاں موجود نہ تھا، اس لیے جب شاگردوں نے توما کو بتایا تو اس نے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب شاگرد بالا خانہ میں موجود تھے تو توما بھی وہاں موجود تھا اور بالا خانہ کے دروازے بند تھے۔ یسوع وہاں پر آ گیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر یسوع نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ یسوع نے بات ختم ہی کی تھی کہ توما پکار اٹھا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ توما کے شک کرنے سے ہمیں ایک اور انمول برکت کا پتہ چلتا ہے۔ جب یسوع نے توما سے کہا کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ میرے عزیزو، توما کے لیے دیکھنا ہی ایمان لانا تھا، جبکہ ہمارے لیے ایمان لانا ہی مسیح کو دیکھنا ہے۔ روایت کے مطابق توما نے برے صغیر پاک و ہند میں بشارتی خدمت انجام دی۔ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد توما اور باقی شاگرد منادی کرنے کو نکلے اور توما نے برے صغیر پاک و ہند کا رخ کیا اور وہ انڈیا کے ایک علاقے کیرلا کے ساحل پر پہنچا جو کہ مغربی انڈیا کا حصہ ہے۔ وہاں اس نے آس پاس کے علاقوں میں منادی کرنا شروع کی اور لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعلیم اتنی پراسرار تھی کہ لوگ اس کی بات کو بہت دل لگا کر سنتے تھے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی کیرلا میں پہلی کلیسیا بنی اور وہ کلیسیا آج بھی انڈیا میں موجود ہے اور انہیں توما مسیحی یا تھامس کرسچنز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مسیحیت کو غالباً 52 عیسوی سے یا 76 عیسوی میں اپنایا۔ برے صغیر میں مسیحیت اتنی قدیم ہے۔ وہ جگہ جہاں توما رہتا تھا اسے اب لٹل ماؤنٹ کہا جاتا ہے۔ توما ہر روز پہاڑ سے نیچے کچھ کلومیٹر چل کر اترتا اور لوگوں سے ملتا اور ان کو یسوع کے بارے میں بتاتا۔ اس کی باتیں بہت مشہور ہونے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کا بادشاہ بھی توما رسول کی تعلیم سننے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس شہرت کی وجہ سے توما کے کچھ دشمن بھی بن گئے۔ ایک دن جب توما پہاڑ پر جو کہ لٹل ماؤنٹ کہلاتا ہے دعا کر رہا تھا، اس پر حملہ کیا گیا اور اسے نیزے کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس کے بدن کو پہاڑ سے نیچے سمندر کے کنارے لایا گیا جہاں وہ تعلیم دیا کرتا تھا اور اسے وہیں دفنایا گیا۔ 1500 عیسوی میں پرتگالی چنئی میں آئے۔ وہاں وہ تجارت کرنے آئے تھے۔ وہ توما رسول کی برے صغیر میں منادی سے واقف تھے اور پرتگالیوں نے توما رسول کی قبر پر پرتگالی سٹائل کا ایک چرچ بنایا۔ 1600 عیسوی میں برٹش چنئی آئے اور جلد ہی اس ساری بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ 1892 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ توما کی قبر پر بنائے ہوئے چرچ کو اپنے سٹائل سے
دوبارہ بنائیں گے، جس کے نتیجے میں ایک شاندار کیتھیڈرل بنا جسے نیو گوتھک کیتھیڈرل کہا جاتا تھا، اور اب اسے سینٹ تھامس بیسیلکا کہا جاتا ہے۔ جب پرتگالیوں نے توما رسول کی قبر دریافت کی تو اس کی ہڈیوں کو یورپ لے جانے کی کوشش کی۔ پہلے وہ ان کو ایڈیسا میں عراق میں لے کر گئے، اس کے بعد چیوس یونان میں، اور بالآخر اورٹونا اٹلی میں، جہاں توما رسول کی ہڈیوں کو ایک چرچ میں رکھا گیا ہے۔ دنیا میں صرف 3 ایسے چرچ ہیں جو یسوع کے شاگردوں کی قبر پر بنے ہیں۔ نمبر 1 سینٹ پیٹرز بیسیلکا جو ویٹیکن سٹی میں ہے، نمبر 2 سینٹ جیمز چرچ جو کہ اسپین میں ہے، اور نمبر 3 سینٹ تھامس بیسیلکا جو چنئی میں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے شہر ٹیکسلا میں توما رسول کی قبر ہے، لیکن میرے عزیزوں، وہاں پر توما رسول کی قبر نہیں بلکہ چرچ ہے جسے کہتے ہیں کہ توما رسول نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہر سال 3 جولائی کو اس مقام پر ایک عبادت ہوتی ہے جس میں ہزاروں کے حساب سے مسیحی آتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دن توما رسول کی پیدائش کا دن ہے جسے مسیحی بہن بھائی مناتے ہیں اور یہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرا ایمان ہے آپ نے آج کی اس ویڈیو کے وسیلہ سے خاصی برکت پائی ہوگی اور آپ کو بہت سی ایسی باتیں پتہ چلی ہوں گی جو آپ کو نہیں معلوم تھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔